چھوٹے بچے موبائل سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ والدین کیا کریں کہ بچے موبائل کی طرف نہ جائیں؟ یہ ایک خواہش ہے، ایک حسرت ہے، ایک ارمان ہے ہر کسی کا کہ ہمارے بچے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو خیال کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں بچے کو جب کھانا کھلانے بیٹھتی ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا تو اپنے ہاتھ سے اس کو موبائل دیتی ہے، اور پھر اس میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شخصیت اور اس کے کردار پہ، اس کی گفتار پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے آپ کے علم میں نہیں آیا ہوگا۔ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اعصاب خراب ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ سچ ہے۔ میں چونکہ بیک گراؤنڈ وائز ایک استاد ہوں اور زندگی کے 26 سال میں نے 3 سال سے 80 سال تک کے بچے پڑھائے۔ یاد رکھیں آج موبائل کیا کر رہا ہے کہ آنے والی نسل سے قوت گفتار، الفاظ، انداز سب کچھ چھین لے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں بچہ جب اسے دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول نہیں رہا۔ اس نے جملوں کا ساخت کیسے بنانی ہے، کنسٹرکشن آف سینٹینسز جن کو کہتے ہیں، اس نے بات کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ تو بات کرنے کی تمیز جو تھوڑی بہت موجودہ نسل میں ہے، آنے والی نسل میں آپ کو وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں الفاظ انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ معافی الضمیر بیان کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بچوں کا سکرین ٹائم آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے دیکھیں، وہ تو آج کے بچے ہم کیا بتائیں، یہ بھی نکال لیتے ہیں، یہ بھی نکال لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال بہت دفعہ میری کلاسز میں، سیمینارز میں کیا جاتا ہے، اس دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بچوں کو ٹیلی فون سے دور رکھیں؟ بالکل ممکن ہے۔ اسی پاکستان میں، اسی لاہور شہر میں میرے پوتا پوتی، ان کا سکرین ٹائم بمشکل چند منٹ ہوتا ہے۔ بہت بنیادی قسم کا چند، وہ میری ویڈیو یا کچھ اور دیکھتے ہیں، ان کو فون نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گھر کے افراد بھی اس سے پرہیز کریں، ڈسٹنس رکھیں۔ بچوں کو میں نے شروع سے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ابھی تمہیں 12 سال کے بعد ملے گی، کیونکہ یہ تمہاری اس وقت ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے تو 50 سال کے بعد ملی تھی، تو جب میں کہتا ہوں 50 سال کے بعد اور تمہیں 12 سال کے بعد مل جائے گی، اب یہ میرا آرٹ آف سپیکنگ ہے، میرا فن گفتگو ہے جو میں نے اس کے بغیر سیکھا تھا۔ اور آپ کو مزید حیرت کروں کہ بچوں کی تربیت میں مجھے یہ بھی کامیابی حاصل ہوئی کہ میرے گھر میں بچوں نے کینڈیز، چاکلیٹ، ٹافی کبھی نہیں کھائی ہے۔ آپ ان کو دے کے دیکھ لیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ بچے آپ کا سرمایہ ہیں۔ یاد رکھیں اگر آج آپ انہیں وقت نہیں دیں گے تو یہ کل آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ میں چونکہ مختلف ہسپتالوں کے بورڈ پر بھی ہوں، تھوڑا سا اس کی صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کتنی بری طرح متاثر ہوتی ہے جب ماں آسانی کے لیے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے ہاتھ میں ٹیلی فون پکڑا دیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ میدا جو ہے اس میں کیا جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اور وہ اس کی صحت پہ کیا ایفیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے منہ میں ہاضم لواب بھی نہیں بنتے اس مقدار میں جو بننے چاہیے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ نظروں کے ذریعے کسی اور چیز میں مصروف ہوتا ہے جس میں اس کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پتہ نہیں لگتا ماں نے کیا کھلا دیا، اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے بچے کو دیکھیں کارٹون لگا دیے یا فلاں چیز لگا دی تو اس نے کھانا کھا لیا۔ تو برائے کرم اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، ماں باپ بنایا ہے، تو اس کا حق اور فرض دونوں پہچانے۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔